وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ویسے تو وہ بہت متحرک ہیں. جاپان سے آنے کے بعد وہ فوری طور پہ وہ کشتیوں میں نظر آئیں اور دریاؤں میں نظر آئیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک یہ بھی ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اب تک راوی نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا نقصان چناب اور ستلج نے کیا. جتنی طغیانی جو ہے ستلج اور وہ چناب اور کی ستلج کی وجہ سے ہوا ہے، اور جتنا مویشی اور جتنا لوگ بے گھر، ان سے ملحقہ جو بستیاں ہیں، جو گاؤں ہیں، جو شہر ہیں، وہاں پہ جتنی تباہی ہوئی ہے اور وہاں جتنا نقصان ہوا ہے اتنا راوی سے ملحقہ علاقوں میں نہیں ہوا. مگر پوری جو حکومت ہے اس کا پورا فوکس صرف راوی ہے اب تک، جب تک ہم بات کر رہے ہیں. ادھر جو ہے اس طرح کے دورے اور اس طرح کے وزٹ اور اس طرح کے ارینجمنٹس اور اس طرح کی ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دی حکومت کی طرف سے، حکومت ٹھیک پنجاب کی طرف سے خاص طور پر، اسی طرح وفاقی حکومت کی طرف سے. تو وہاں کے لوگ بھی جو ہے منتظر ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح راوی ریلیٹڈ جو ہے علاقوں کو پلانس جو آ رہے ٹریٹ ہیں کیا جا رہا ہے سامنے. یا ان کے لیے پلان کیا جا رہا ہے. تو کنزیکٹو ہمارا راوی پہ بھی ہم لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہماری ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن ابھی ظاہر ہے کہ ایک پوری طرح سے خطرہ ٹلا نہیں ہے، اور ظاہر سی لوگ بات ہے، ہر رات جو ہے وہ بڑی ایک مشکل سے گزار رہے دعاؤں کے ہیں. ساتھ اور جی بڑی ایک جو ہے نا وہ پریشانی میں اور بڑے کرب میں لوگ گزار رہے ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بے گھر ہو چکے ہیں، اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ کن پناہ گاہوں میں وہ اس وقت موجود ہیں اور وہاں ان کا کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہے. کیونکہ اب جیسے جیسے وقت گزرے گا وہاں پر مختلف بیماریاں جنم لیں گی، مختلف وبائیں پھیلنا شروع ہو جائیں گی جب پانی ایک جگہ رکا رہے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ پارکیو سمیت جو ہے وہ تھیم پارک سے لے کے اور مختلف جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر وہ جو ایک چکا چوند تھی وہ ویران ہو چکی ہے. بالکل بیابانی وہ سی. جو علاقے تھے پارکیو کے اور وہ جو بلاکس تھے جہاں پر جو ہے نا ایک لوگوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنے گھونسلے بسائے تھے، اپنے خوبصورت گھر بنائے تھے، اور ایک ڈیولپمنٹ وہاں کی اور چکا چوند اور ایک زندگی وہاں پہ زندگی کی رمق اس طرح سے نظر نہیں آتی، وہ بالکل ویران ہو چکے ہیں. لوگ اپنے گھر چھوڑ کے کروڑوں کی پراپرٹیاں اور ان کے اندر کروڑوں ہی روپے کا ساز و سامان اور اپنے جو ہے نا وہ رہن سہن کی اشیاء چھوڑ کے وہ لوگ جا چکے ہیں. اور وہ گھر جو ہے وہ راوی کے پانی کی زد میں ہے، اس وقت سیلاب کے پانی کی زد میں ہے، اور وہ ایک دو تین چار نہیں ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ خاندان ہے، وہ گھر ہیں. اور جو اپنی مدد آپ کے تحت ان خیموں والی پناہ گاہوں کی بجائے وہ مختلف لاہور کے اور دوسرے شہروں کے ہوٹلوں میں جو ہے وہ شفٹ ہو گئے. کتنے ایسے ہمارے جاننے والے لوگ ہیں جس میں بھی ڈاکٹر نبیہہ سے بات ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر نبیہہ بڑی وہ پاپولر ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں. وہ اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ وہ اپنا گھر چھوڑ کے، وہ اپنا ڈوبا ہوا سیلاب میں گھر چھوڑ کے تالا لگا کے وہ نکلی ہیں اپنی جان بچا کے، اور لاہور کے کسی ہوٹل میں اس وقت وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں. اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز اس طرح کے کیسز ایسے ہیں موجود جو ہیں. سامنے آ رہے تو ہیں. اب یہ ہے کہ وہ جو خانہ بدوش ہیں، وہ جن کی وہ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے ان پناہ گاہوں میں جا کے وہ زندگی، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں تھوڑے سفید پوش ہیں، اور وہ لوگ اپنی فیملیوں کے ہمراہ جب تک وہ یہ خرچہ اٹھا سکتے ہیں اس آس پہ کہ اس امید پہ کہ شاید وہ پانی واپس لوٹ جائے گا، اور کب تک جو ہے نا وہاں پہ زندگی بحال ٹرو. ہوگی، کب تک جو ہے نا خطرہ ٹلے گا، اور کب تک انہیں الاؤ کیا جائے گا کہ وہ واپس جو ہے پارک ویو میں اور دیگر جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں وہاں آ کے وہ رہ سکتے ہیں. نہیں رہ سکتے. حکومت نے ابھی فیصلہ کرنا ہے ان سوسائٹیوں کے مستقبل کا. ایک چلے انتظار دیکھتے جو ہیں ہے وہ پوری قوم کو یہ بھی ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے ان اور کب سوسائٹیوں کے کرتی ہے. حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا وہ جو دریا کے بیڈ میں ان کے جو ایریاز ہیں، جو بلاکس ہیں، ڈوب چکے ہیں. ان کو بلاک کر دیا جائے گا، ان بلاکس کو ان پہ پابندی لگا دی جائے گی، ایک باؤنڈری بن جائے گی کہ ادھر جو ہے بالکل وہ واپس دریا کو لوٹا دی جائے گی، دریا کی زمین، یا اس کو دوبارہ سے جو ہے آپ ایک ریہیبلیٹیشن کا نام دے کے رائٹ. اور دوبارہ سے ان کو بحال کر کے لوگوں کو کہیں گے کہ آئیں جی اللہ کے آسرے پہ اپنے رزق پہ آپ دوبارہ سے یہاں پہ رہائش پذیر ہو سکتے ہیں اور زندگی گزار سکتے ہیں.
ابھی یہ یہاں کی صورتحال ہے, آگے بھی قصور کی Sensitive صورتحال ہے, ستلج کی صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے بڑی جو ہے نا وہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ اس چناب کے بعد جو ہے ستلج میں بڑے پیمانے پہ سیلاب کی توقع ہے, اور آگے مونسون کا سلسلہ بھی تھما نہیں ہے. ابھی انڈیا میں خاص طور پہ ایک اگلے سپیل کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں. کل رات بھی جو ہے دوبارہ بارش ہوئی ہے, ادھر بھی ہوئی ہے ادھر بھی ہوئی ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ ابھی نہیں ہوئی جتنی زیادہ بارشیں پچھلے 10-15 دن میں ہوئی ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ سلسلہ تھما رہے گا. خدا نہ خواستہ 3 سپتمبر تک انڈیا میں جو اگلا سپیل ہے اس طرح سے برسا تو پھر راوی کو بھی خطرہ, چناب کو بھی خطرہ, ستلج کو بھی خطرہ, اور پنجنت کو بھی خطرہ. تو اس کے بعد سندھ جو ہے اگلے مرحلے میں, وہاں پہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں. سندھ حکومت اس وقت جو ہے وہاں پہ بند باندھ رہی ہے, ارینجمنٹ کر رہی ہے, لوگوں کو بچانے کے لیے, ملتان شہر کو بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اس پٹی پہ اب جو ہے نا خطرات ابھی وہ اسی طرح سے منڈلا رہے ہیں جب تک کہ یہ تمام تر جو ریلا ہے وہ ایک مرتبہ جا کے سندھ سے ٹکرا نہیں جاتا. ٹھیک ہماری اپیل بھی ہے اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ضرور سامنے آئے اور کچھ نہ کچھ ایسی ارینجمنٹس کرے متاثرہ لوگوں کے لیے, متاثرہ علاقوں کے لیے, تاکہ جو نقصان ہوا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ ہو سکے. 6 سپٹمبر ڈیفینس ڈے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول بھی منائی جائے گی. کیا تیاریاں ہیں, آپ کیا اپڈیٹس دے سکتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں جی, 6 سپتمبر ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے, یہ یوم دفاع ہے. اس دن جو ہے ہماری پاک افواج نے اور فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اپنی شہادتیں دیں اور شہادتوں سے ہماری سرحدوں کی حفاظت کی اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور ریٹیلیٹ کیا. ملک کی تاریخ کا بہت بڑا, اور دشمن کو منہ کی جو ہے وہ کھانی پڑی اور دشمن واپس لوٹا اور اس کے دانت کھٹے کیے گئے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے 6 سپتمبر پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک کو ایک سیلاب کا سامنا ہے, دشمن سے زیادہ, چاہے یہ پانی وہیں سے آ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں اب 6 سپتمبر کو ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ اسی طرح شان طریقے سے منایا جاتا ہے, کیونکہ اس دن جو ہے وہ رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش بھی ہے, اور یہ 15واں 100واں ان کا یوم ولادت ہے. تو یہ دن بھی منایا جانا ہے. تو اب یہ ہے کہ جہاں تک میری اطلاع ہے ان کو شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ترانے جو ہیں, بہت بڑے ترانے جو ہیں وہ تو بن رہے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ ساحر علی بگا جو ہیں وہ ترانے بنا رہے ہیں. افواج پاک ہمیشہ کی طرح افواج پاکستان کو اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے نئے ترانے جو ہیں وہ 2 سے 3 دن میں بلکہ 4 سپتمبر کو ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے زبردست دنیا بھر میں.